آج 23 مارچ ڈان کے اخبار میں ایک خبر چھپی ہے یا ایک عمران خان صاحب کا ایک بیان چھپا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس مل کر ایک پلان بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے ان کے ہینڈلرز ہیں. اس کی مراد یہ کہ فوج کے جو حلقے ہیں اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہ دونوں الگ الگ 2 اسکواڈز بنائیں گے اور وہ اسکواڈ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبروں کے ساتھ مل کے اور وہ فائر کریں یا گولیاں چلائیں. مطلب وہ سادہ لباس میں ہوں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ پولیس کو ریٹیلیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا اور پولیس پھر جوابی کارروائی کرے گی اور پولیس جو ہے وہ اس میں ان کا قتل ہو سکتا ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ پولیس کو کوئی موقع نہ دیں، کہ وہ پرووک نہ کریں ان کو، اور اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں تو وہ مزاحمت نہ کریں، وہ خوشی خوشی جیل جانے کو اور گرفتار ہونے کو وہ تیار ہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ حکومت ان کو قتل کرنے کا پلان بنا رہی ہے اور وہ پلان فیل ہو چکے ہیں، تو اب یہ ایک ایکسٹریم قسم کا میجر یا انتہا پسند ان کو مطلب یہ ایک پلان بنایا گیا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی مزاحمت جاری رکھیں اور وہ آرام سے نہ بیٹھیں اور وہ مطلب پولیس کے سامنے ثابت قدم رہیں. تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن رہیں، پولیس کو پرووک نہ کریں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کریں. تو یہ کچھ کانٹرڈکٹری قسم کے بیانات ہیں. اچھا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بہت ہی سازشی ذہن کے مالک ہیں. مطلب ان کے جھوٹ اور ان کی منافقت اور ان کے دھوکے بازی کی تو ہم باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ایک نیا پہلو ہے جو اب سامنے آ رہا ہے. جب ان کو 2013 میں کے پی کی اور پھر 2018 میں ایک پوری فیڈرل حکومت ان کی بنی اور ان کو بہت سپورٹ سے، فوج کی سپورٹ سے ان کو حکومت میں لایا گیا اور ان کی حکومت بہت مختلف طریقوں سے بنائی گئی. وہ آپ کو بھی معلوم ہے کیسے بنائی گئی، وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے اور اس کے مطلب اس کا سب کو پتہ ہے اور لوگ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. اور تو اس میں کیا ہوا کہ جب شروع میں ان کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب کی ناکامیوں پر اور ان کی جو غلطیاں تھیں اس پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی. مطلب میڈیا کو اور صحافیوں کو یہ ہدایات ہوتی تھیں کہ مثبت رپورٹنگ کریں، مطلب حکومت کے جو مثبت اقدام ہیں جو بھی تھوڑے بہت ہیں ان کو اجاگر کریں اور ان کی جو ان پر تنقید نہ کریں اور ان کی جو غلطیاں ہیں یا جو ناکامیاں ہیں اس پر خبریں چلانے کی اجازت نہیں تھی اور اس پر پردہ ڈالنے کی ہدایت تھی. لیکن جب عمران خان کی بے وقوفیوں سے تمام بیرون مطلب جو ممالک تھے ان سے ہمارے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے، خارجہ پالیسی کا ایک بحران پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں معیشت کا بحران ہوا اور تو پھر بالآخر جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان از اے بیڈ نیوز، کہ عمران خان جو ہے یہ تو اگر اس کا کام جاری رہا تو یہ تو ملک کو ہی لے ڈوبے گا. تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے. جب انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے تو پھر پی ڈی ایم جو کہ ان کی مخالف ایک جماعتوں کا ایک پلندہ ہے، ان کو وہ موقع ملا اور پھر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک چلائی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. وہ کانسٹیٹیوشنلی رائٹ تھی، رانگ تھی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کیونکہ اس میں بھی عدالت نے ایک جگہ ایک طرح کا فیصلہ کیا ہے، دوسری جگہ دوسری طرح کا فیصلہ کیا ہے. تو بہرحال وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. اچھا، لیکن اس کے بعد عمران خان جو کرپشن کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، جس کو ختم کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے، اس میں وہ ناکام ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کا ایک شوشہ چھوڑا اور اس پہ بھی لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ خان کا جو گراف تھا مقبولیت کا وہ نیچے آنا شروع ہوا. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوگ نہیں لینا چاہتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے پی ڈی ایم نے بھی سمجھا کہ یہ وار کرنے کا اچھا موقع ہے. لیکن جو بات پی ڈی ایم کو اور جو بات شاید فوج کو بھی سمجھ نہیں آئی وہ یہ کہ جس وقت عمران خان گئے ہیں اس وقت معیشت کا کتنا برا حال تھا، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ عمران خان کا جو سازشی ذہن ہے
اس میں بیانیے بنانے کی، نیریٹو بنانے کی کتنی قوت ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سادہ اور غریب جو نوجوان ہیں، جو عوام ہیں، جو پولیٹیکلی بالکل ان میں سمجھ نہیں ہے، ان کو کس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا ہے، وہ کس طرح سے ان کے جذبات کو مشتعل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سنسنی خیز باتیں پسند کرتے ہیں، اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، اور خاص طور سے امریکہ کے خلاف تو کوئی بھی بات کرے اس کو فوراً پذیرائی ملتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ایک بات تھی جو کہ لوگوں کو شاید اس کی قوت کا نہیں پتہ تھا، وہ عمران خان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے اور طاقتور ہے، اور لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان گولڈ سمتھ فیملی کے داماد رہ چکے ہیں، ان کے تعلقات بہت بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے ہیں، ان کے رابطے اور کانٹیکٹس جو ہیں وہ میڈیا میں ہیں، بیرون ملک میڈیا میں ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا نتیجہ، جس طرح سے ان کے حق میں باہر سے بیرون ملک سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو اس کا اندازہ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو نہیں تھا، اور جو ان کو لے کے آئے تھے ان کو بھی شاید نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ عمران خان نے سازش کے بیانیے جو ہے اس کی ایک فیکٹری لگا لی، اور وہ جو شروع کی تو وہاں سے یہ شروع ہوئی، وہ یہ تھا کہ امریکی سازش کا بیانیہ تھا، جو کہ انہوں نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کی، اور ایک خط لہرایا یا ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا، اور اس پہ ایک پورا میڈیا اور تمام جماعتیں اور بیرون ملک پاکستانی اور عدلیہ، اور اس میں ایک پورا ایک سمجھیں کہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا، اور ایک کھلبلی مچی، ایک انتشار پیدا ہوا، اور کوئی کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہ غلط ہے، اس پہ تحقیقات بھی کرائی گئیں، اور پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوا۔ لیکن عمران خان نے یہ سوچا کہ امریکہ کو برا بھلا کہوں گا تو پاکستان کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ ہوا ایکچولی، پاکستان کے لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ امریکہ میں جو ان کے سپورٹرز ہیں، خاص طور سے بہت سے ان میں سے امریکی شہری ہیں، انہوں نے خان کو سمجھایا ہوگا کہ ہم آپ کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ مطلب ظاہر ہے کہ امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہاں کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے اور میری حکومت گرائی ہے، وہاں پہ جو شہری ہیں وہ کیسے اس کا ساتھ دیں گے، کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو کسی نے سمجھایا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی جو پروپیگنڈا مشینری ہے یا جو بھی اس کی اسٹریٹجی بناتا ہے، انہوں نے بھی اس کو سا ہوگا کہ تھوڑا سی عقل کریں، یہ بیان آپ کا نہیں چلے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنا بیان الٹ دیا، انہوں نے بجائے اس کے کہ امریکہ نے سازش کی تھی، مطلب یہ کہ وہ باہر سے سازش آئی تھی پاکستان میں، انہوں نے اب یہ کہا کہ اصل میں سازش جو تھی وہ جنرل باجوہ کی تھی، اور حسین حقانی کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، اور وہ سازش دراصل پاکستان میں بنی تھی، یہاں پہ اس کا پلان ہوا تھا، پھر وہ امریکہ ایکسپورٹ کی گئی، پھر وہاں سے امپورٹ کی گئی، اور پھر جو ہے یہ سازش ہوئی اور ان کی حکومت گرائی گئی۔ تو یہ ایک دوبارہ سے ایک عجیب و غریب مزاح کا خیز قسم کا بیان تھا، اور اب لوگوں کو میرا خیال ہے کہ پتہ چل گیا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو مجھے نہیں پتا کہ بیرون ملک جو پاکستانی ان کے سپورٹرز ہیں ان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک حد تک سمجھ آنی شروع ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے پرسنالٹی کلٹ میں مبتلا ہیں، اور جو اس کے کرائے کے بندے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے مخالفین کو، عمران خان کے مخالفین کو ہر وقت گالیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں۔ تو اچھا، پھر کیا ہوا کہ جب اس سے بھی کام نہیں چلا، تو ابھی پچھلے دنوں اس نے ایک اور نیریٹو شروع کیا، اس نے کہا کہ جی لندن پلان کے تحت مجھے قتل کرایا جا رہا ہے۔ وہ لندن پلان کیا ہے اس کا کسی کو نہ اس نے کسی کو بتایا ہے، اور نہ اس کی کوئی وضاحت سامنے ہے کہ لندن پلان کیا ہے، اس میں کون لوگ تھے، لیکن یہ عام طور سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جب نواز شریف اور اس کے ساتھیوں اور اس کی حکومت اور اس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے شاید مل کے یہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فوج بھی ان کے ساتھ ہو۔ بہرحال ایک لندن پلان کا ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، اور کہا گیا، عمران خان نے کہا کہ اب اس پر عمل درآمد کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو جب وہ بھی اس طرح سے، مطلب لوگ وقتی طور پہ مشتعل ہو جاتے ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، کیا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، یہ لیڈر تو نہیں لگ رہا، یہ تو کوئی پتہ نہیں سازشی ذہن کا مالک بندہ لگ رہا ہے، جو دماغ اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے۔ تو اب اس نے یہ نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کے قتل کا یہ پلان بنایا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہونے کے بجائے ایک سنسنی خیز ناول نگار ہونا چاہیے تھا۔ ان کے ذہن میں بہت پلاٹس چلتے ہیں، تو یہ بہت اچھے ناول نگار ثابت ہو سکتے تھے، یہ بہت اچھا لکھ بھی سکتے تھے، کامیاب بھی ہو سکتے تھے، ان کی شہرت بھی زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں طاقت نہ ملتی ان کو جو کہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے ملتی ہے۔ تو عمران خان پہ تو وزیر اعظم بننے کا بھوت سوار ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو پچھلے 1 سال سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اپریل میں، تب سے انہوں نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ 60 70 80 تو جلسے کیے تھے پچھلے سال سے اب تک، اس کے بعد ریلیاں کی تھیں، پھر انہوں نے یہ مارچز کیے، پھر انہوں نے دھرنے دیے، پھر انہوں نے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا، پتہ نہیں کس کس طرح سے نکالا، کتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا، اربوں کھربوں پیسہ اس پہ خرچ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک بینر بنانے پہ، ایک ایک جھنڈا بنانے پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرنے میں، ٹرانسپورٹ ان کے لیے پرووائڈ کرنے میں، ان کے اگر وہ کہیں جا کے انہوں نے رہنا ہے اس کے لیے بندوبست کرنے میں، ایون کہ بسیں لے کے آنے میں۔ تو انہوں نے اتنا پیسہ بہایا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کیا ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ان کو فنڈ کر رہے ہیں، کیا باہر سے جو پاکستانی ہیں وہ ان کو پیسہ دے رہے ہیں اس قسم کے بیکار کاموں کے لیے۔ مجھے اس کا بہت ہی افسوس ہوگا اگر ایسا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بہت محنت سے پیسہ کماتے ہیں، تو یا وہاں سے آ رہا ہے یا کیا یہ کوئی اور ذریعہ ہے ان کا جس کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ الیکشن کمیشن میں کوئی اس کی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اب جو ان پہ مقدمے چلے وہ ظاہر ہے چلنے ہی تھے، مطلب ان کے جو کام ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بیانیے کیے ہیں، جس طرح سے ان کا رویہ رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو چور ڈاکو کہا ہے، جس طرح سے انہوں نے انتشار پھیلایا ہے، جس طرح سے یہ انہوں نے لوگوں کو ذلیل کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں مقدمے ان پہ چلنے ہی تھے۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، پھر فارن فنڈنگ کا کیس ہے، پھر ان پہ اور پتہ نہیں بہت سے مقدمے ہیں، ان کی بیٹی کا بھی ایک کیس چل رہا ہے ان پہ۔ جب وہ ہونے شروع ہوتے بجائے اس کے کہ یہ کورٹ میں جاتے اور کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرتے، اگر یہ وہ ہیں انوسینٹ ہیں تو ان کو بھی مل جاتی، راستہ مل جاتا جس طرح بہت سے اور لوگوں کو ملا ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں اس ملک میں تو امیروں کا قانون ہے، امیروں کے لیے چلتا ہے، اور یہ عمران خان تو بہت طاقتور ہیں، ایون ناؤ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتیں ان کو کتنی ڈھیل دے رہی ہیں، تو یہ نکل جاتے آسانی سے۔ لیکن ان کا مقصد اصل میں ملک میں انتشار پھیلانا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پیشی دوں یا نہ دوں۔ somehow he wants to stay in the news، یہ چاہتے ہیں کہ میں خبروں میں رہوں، میرا چہرہ، میری باتیں، میری زبان، میرے بیانات یہ ملک میں لوگوں کے سامنے چلتے رہیں، اور مجھے اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے۔ اس کے لیے انہوں نے عام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لگایا، ان لوگوں کو انہوں نے بیچارے مرے بھی لوگ ان کے لیے، کتنے تو اب قید بھی ہو چکے ہیں، ان پہ مقدمے بھی چلیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کا ایک جم غفیر جمع کر کے، ایک ہجوم جمع کر کے، ریاست سے ٹکرا کے، پولیس پر پتھراؤ کر کے، پیٹرول بم پھینک کے یہ کوئی ایک انقلاب لے آئیں گے۔ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو نہ سیاست کا پتہ ہے اور نہ ان کو انقلاب کا مطلب پتہ ہے۔ انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے آپ اس کو ہٹا کے آپ کے خیال میں جو ایک بہتر نظام ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ واضح کرنا پڑتا ہے نا کہ نظام سے آپ کی کیا مراد ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں یہ کلیئر کیا کہ یہ کیا بدلنا چاہتے ہیں۔ جیسے برابری پارٹی تو یہ کہتی ہے نا کہ ہم معاشی نظام بدلنا چاہتے ہیں، ہم برابری کا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی۔
اچھا، اس کے بعد لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام جس کو وہ بدلنا چاہ رہے ہیں وہ چل کیسے رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں، وہ کس طرح سے مینٹین کیا جا رہا ہے، جو سٹیٹس کو ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نیا نظام لانا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے واضح خد و خال بتانے ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ کلیئر ہو، آپ کی ویژن کلیئر ہو، آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں یہ نظام ختم کر کے یہ والا نظام لانا چاہتا ہوں، یا ہمارا نظریہ یہ ہے۔ یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا، صرف پاکستان بدلے کا نعرہ لگایا ہے، تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے، خون خرابے کا انہوں نے لوگوں کو انتشار کا پیغام دیا ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ واضح طور پہ نہیں بتایا کہ کس نظام کو یہ بدلنا چاہتے ہیں اور کون سا نظام یہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایون کہ ریاست مدینہ کا جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا تو ایون دین انہوں نے ہی ڈنٹ ایکسپلین، انہوں نے کبھی یہ واضح نہیں کیا، کبھی یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کس قسم کی ریاست ہوگی۔ یہ تو کم از کم بتا دیں کیا اس کا خلیفہ مزدوروں کے طرح ایک گھر میں رہے گا یا وہ محلوں میں رہے گا۔ تو یہ لوگوں کو ایک بیوقوف بنانے کی بات تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، جب آپ ایک نئے نظام کو لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک منظم نظریاتی فورس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف شور و غل پہ نہ اکتفا کریں، جو صرف انتشار اور تشدد نہ پھیلائیں، جو صرف فزیکل فورس نہ استعمال کریں۔ ان کے پاس نالج ہونا چاہیے، ان کے پاس ذہنی صلاحیت ہونی چاہیے، ان کو منظم ہونا چاہیے، ان کو لوگوں کو جوڑنے کا ان میں صلاحیت ہونی چاہیے، لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے، لوگوں کو سیاسی شعور دینا چاہیے، اور لوگوں کو بالآخر ایک منظم طریقے سے، پرامن طریقے سے، جہاں تک ممکن ہو پرامن طریقے سے وہ نظام کو بدلنا چاہیے۔ اور یہی برابری پارٹی پاکستان بار بار کہتی ہے کہ ہم تشدد کے خلاف ہیں، ہم ایک ایسی نظریاتی تحریک چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ برابری پارٹی پاکستان صرف ایک پارٹی نہیں ہے، سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے۔ اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آئے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، یہ نظام ہے کیا۔ یہ نظام وہ ہے جس پہ اس ملک کے چند افراد نے ملک کے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس گرفت کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس کی طاقت سے وہ تمام اداروں پر، سیاست پر، پورے جو سماجی، معاشی اور جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس پہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک اس گرفت کو نہیں کمزور کیا جائے گا، جب تک کہ ان کا کنٹرول ان وسائل سے نہیں ختم ہوگا، تب تک یہ نہیں بدلے گا۔ اور اس کو ختم کرنے کی کیا طریقہ ہے؟ اس کو ختم کرنے کا طریقہ سڑکوں پہ آنا، گولی چلانا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی افرادی قوت کو مضبوط کریں، اس کے لیے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ منظم ہوں، اور پھر وہ ان لوگوں کو اسمبلیوں سے نکال کے باہر پھینکیں، ان کو ووٹ نہ دیں، اپنے طبقے کے لوگوں کو ووٹ دیں، ان کو سپورٹ کریں، فائنینشلی سپورٹ کریں، آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اور آخرکار ان کو سیاست سے نکالیں، خود وہاں اس کرسی پہ بیٹھیں جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رات میں ہو جائے گا، ایک دن میں ہو جائے گا، یا ایک سال میں ہو جائے گا۔ لیکن اس کا راستہ یہی ہے، پاکستان کے خوشحال ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، اور ہم یہی بار بار کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ جواد صاحب کی قیادت میں برابری پارٹی میں شامل ہوں، اور ہم سب مل کے اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ بہت شکریہ۔